बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम जिस इदारे में मौजूद हैं, जिस तालीमी इदारे में मौजूद हैं, उसकी बड़ी स्पेशलिटी जो है वो हम देखते हैं तारीख़ के झरोकों में। ये बड़ा यूनिक किस्म का इदारा है। पूरे पंजाब में अगर हम देखें, इवन के पूरे मुल्क में अगर हम देखें, तो एनिमल साइंसेस के ऊपर जो है वो तहकीक करने वाले इदारे बड़े हमें चीदा चीदा ही नजर आते हैं। पंजाब का एक कदीम इदारा जो कि तकरीबन 140 साल तारीख जो है वो समेटे हुए है, जो एनिमल्स की साइंस है, जो एनिमल्स में जो रिसर्च है, उसमें इसकी क्या क्या खिदमात हैं। मेरी मुराद है कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज से। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद साहब। उनसे हम इसकी तारीख में बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उसमें ये किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तफसीली बातचीत हम डॉक्टर नसीम साहब से करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो इसकी तारीख के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की बताएं। उर्फे आम में इसको सर घोड़ा हॉस्पिटल क्यों कहा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी को? राशिद साहब, सबसे पहले मैं लाहौर रंग स्पेशल प्रोग्राम जो आपका है शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन कमिंग ओवर टू आवर इंस्टीट्यूशन। वी टेक प्राइड इन एंड जो असल अगर मैं मुख्तसर बताऊं, ये 140 जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा साल पर मुहित है इस इदारा। और ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स आए तो वो उनके साथ घोड़े भी लेके आए थे साथ। उनके जो थॉरोब्रेड्स थे, जो घोड़ों की नस्लें जब इधर आई तो यहाँ सब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में उनके पैरों में उसको हम कहते हैं कैंकर, एक बीमारी होती है, वो शुरू हो गई। तो उसको ये आज से यानी कि 150 साल से भी पुरानी बात कर रहा हूं। तो वो उनको ट्रीट करने के लिए बड़ी उनको मुश्किलात हुई। वो वहां से लेके आते थे तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई एक इदारा होना चाहिए सब कॉन्टिनेंट में। तो उन्होंने पहले मौजूदा जो है इंडिया में एक छोटा सा यूनिट बनाया और फिर जिसको अपग्रेड करके उन्होंने लाहौर, क्योंकि उस वक्त बड़ा मेट्रोपोलिस था और उसमें एजुकेशन की यूनिवर्सिटियां थीं, तो उन्होंने इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाहौर को चुना, इस इदारे को चुना जिसको उन्होंने पंजाब वेटनरी स्कूल का नाम दिया। अच्छा। और तारीख में छज्जू भगत का चौबारा जो मौजूदा ये मौजूद है किंग एडवर्ड में एक छोटा सा सेटअप, तो वहां पर इसका ओरिजिनल हुआ। ये बिल्डिंग जिसमें आज हम बैठे हैं ये 1915 में फिर इधर शिफ्ट हुई और उस वक्त ये स्कूल ही था। फिर इसके मराहल आगे बढ़ते गए पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। जब बर्रे सगीर उसमें इसके प्रिंसिपल ज्यादा गोरे थे शुरू में, फिर जब पार्टीशन हुई जिसको हम इंडिपेंडेंस कहते हैं 1947 के बाद मुसलमान प्रिंसिपल्स आए। उनकी मैं चाहूंगा हमारी बार गैलरी में वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो फिर चलते चलते स्कूल से ये कॉलेज से फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर मेरा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ज़रई यूनिवर्सिटी उसके साथ रहा। फिर 2002 में उस वक्त जरूरत महसूस हुई कि जो सेक्टर की भी ग्रोथ है, लाइफ स्टॉक की, डेयरी, पोल्ट्री, एक्वा, तो फिर हमारी इस कॉलेज को भी अपग्रेड किया गया और यूनिवर्सिटी 2002 में बनी। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा सर, हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ तदरीसी फ़राइज़ ही और तालीमी फ़राइज़ ही सर अंजाम नहीं देती, इसके साथ साथ यहाँ पे सर्विसेज भी दी जा रही हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हमारे कई जानने वाले उनके अगर डॉग्स जो हैं वो बीमार हो जाते हैं या ये कुर्बानी के दिनों में उनके बकरे वगैरह बीमार हो जाते हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन वगैरह का भी यहाँ पे इंतजाम है। मैं बल्कि बड़ा बताना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी के लिए ये इदारा आज नहीं, अब हमने मैनीफोल्ड उसमें क्लिनिकल सर्विसेज तकरीबन प्री कोविड टाइम में हम इंशाल्लाह वहां कवर भी करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने रेनोवेट किया अपने सोर्सेज से पेट सेंटर को। प्री कोविड टाइम में 300 केसेस इन 24 आवर
ہم نے اس کو صبح شام رکھا تھا، تو تقریباً 300 سے بھی زیادہ کیسز ایک دن میں آتے ہیں، جس میں ابھی مجھے شارٹ ویڈیو بھیجی ایک ہمارے کولیگ نے کہ سیزیرین سیکشن ٹائیگر میں بھی کیا گیا، تو وہاں سے لے کے ایک عام تو ایک سروسز ہیں، اس کے علاوہ کلینکل سروسز، لیکن اس کے علاوہ ہماری ڈائگنوسٹک لیب ہے کہ پولٹری فارمرز کو اگر کہیں ضرورت ہے واٹر ٹیسٹنگ 200 ٹیسٹ سے زیادہ ہم وہاں وہ رن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی لیب کا اور آپ کے پیٹ سینٹر کا اور دیگر چیزوں کا ہم باقاعدہ طور پر فزیکلی جا کے وزٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ وائس چانسلر بنے 4 سال کی مدت کے لیے، تقریباً 1 سال آپ کا گزر چکا ہے۔ سر، کوئی بھی سربراہ کسی ادارے میں جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ میں نے 4 سالوں میں یہ ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنے ہیں، تقریباً 25% آپ کے ٹینیور کا گزر چکا، اب تک کیا اچیو کر پائے ہیں اور آئندہ 3 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا اچیومنٹس ہیں جو آپ کو کرنی ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے راشد، کہ جو بھی کوئی پوزیشن ہے تو آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، تو میرا ویژن جو میں نے اپنی کمیٹی کو بھی بتایا تھا 5 چیزوں پر ہے، کہ ایک نمبر 1 ایکڈیمکس، نمبر 2 تحقیق ریسرچ، نمبر 3 کمیونٹی کا آپ کا کیا پلان ہے کیسے، اور پھر فائنینشیل مینجمنٹ، اور پھر یہ سیکٹر ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہماری ایک ذرا اسپیشلائزڈ یونیورسٹی ہے جس میں پروفیشنز ہیں، جس میں لائف سٹاک، پولٹری اور ایکوا کا میں کہوں گا بہت رول ہے نیشنل اکانومی میں۔ تو ایکڈیمکس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فلیگ شپ پروگرام ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن تو ہوئی بھی ہے، جیسے ویٹنری میڈیسن کی ایک کاؤنسل ہے پاکستان ویٹنری میڈیسن، اس سے ریکگنائزڈ ہے، لیکن ہم اس کو ایک سٹیپ، میرا ویژن ہے کہ ہم اور اوپر لے کے جائیں انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن کی طرف، تو وہ ہم نے پروسیس شروع کر دیا ہے نارتھ امریکہ کے ساتھ، اور اس میں ہمارے میرے سے پہلے جو پریڈیسیسرز تھے پروفیسر پاشا، ہمارے موجودہ پرو وائس چانسلر پروفیسر ابانی، انہوں نے یو ایس اے وزٹ بھی کیا، تو ہم اور اس میں وہ سٹیپس کو ہم اب سمر میں ڈاکٹر مشتاق میمن ہیں، پاکستانی امریکن اور الومنائی ہیں اس ادارے کے، ہی از کمنگ اینڈ اسپینڈ 1 month with us to start process۔ ہم اس میں نہیں سر، انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا پاکستان میں کوئی اور یونیورسٹی ہے جو انٹرنیشنلی اس طرح سے ایکریڈیٹ؟ میں جو ویٹنری کی اگر اسپیسیفکلی میں بتانا چاہوں تو فیکلٹی یا کالج ان کو بھی شامل کریں تو تقریباً 15-16 ہیں جو ادارے ہیں پورے پاکستان میں، لسبیلا، راولا کوٹ سے لے کر گومل سے لے کر اور پنجاب میں بھی، لیکن جو ایک پوری اب یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی جو ایکسکلوسیولی ویٹنری اینیمل سائنسز کو ہماری ہی ہے، اور ابھی اس میں ہماری جو ہم نے کوشش ہے کہ اسکل بیسڈ ہم اپنے پروڈکٹ کو بنائیں، اور تاکہ ہماری جو انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہیں وہ اس میں اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں، اس میں کریکولم اگر تھوڑا سا چینج کیا ہے وہ ہم نے کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کوالٹی ہے ہمارے گریجویٹ کو، جس طرح میڈیکل میں ہے کہ ہم ان کو باہر بہت سے امتحانات دینے پڑتے ہیں، تو ہمارے بھی ہیں، لیکن اگر آج یہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن we want to take a start۔ اچھا، اور ہمیں اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہماری جو ہے پروفیشنل بہت بہتر ہوگی۔ اچھا سر، میں آپ کا ویژن ابھی دیکھ رہا تھا 2024، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ریسرچ کا ذکر کیا کہ فوکس کریں گے آپ ریسرچ کے اوپر۔ سر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ریسرچ کا معیار آپ کے بھی سامنے آیا کہ کتابوں میں اور کاغذوں میں بند ہے، اس طرح سے جس طرح سے اس ریسرچ کا فائدہ ہونا چاہیے کمیونٹی کے لیے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ جی بالکل، آپ نے بڑے اچھے دیکھیں، کوئی تحقیق جو ریسرچ ہے وہ ہم اکثر کہتے ہیں راشد کہ کالج اور یونیورسٹی میں کیا فرق ہے، تحقیق اس میں نہیں ہوتی، یہاں ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور دنیا میں دیکھیں تو ریسرچ از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ۔ جو میرا ہے، ہم یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بیسک ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ساتھ، لیکن ہمیں جو زیادہ جو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بھی لانچ کیا ہے اپنی یونیورسٹی میں، نیا انیشیٹو ہے، میں اس کا
کہ پرابلم اورینٹڈ ریسرچ کی پر ہم زیادہ توجہ دیں اور جس کا انڈسٹری کے ساتھ بھی بہت تعلق ہو. تو ہم نے ایک نیا اپنے سورسز سے چھوٹے لیول پر ایک انیشیٹو شروع کیا ہے. ہم ریسرچ گرانٹس اپنی فیکلٹی کو دینا چاہتے ہیں کہ اچھا آئیڈیا کوئی ہو اور اس کو ساتھ انڈسٹریل پارٹنر لے کے آئیں. آپ 1 سال 2 سال 3 سال وہ تحقیق کریں لیکن اس کا پروڈکٹ وہ پھر انڈسٹری والا اس کو چلا لے. تو بلکہ اس کی ایک آدھی مثال ہم نے پہلے بھی ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑی ریپروڈکشن کی ایک جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے تھیریوجنالوجی میں انہوں نے ریپروڈکشن میں یہ کیا, ایک پرائیویٹ پارٹنرز کو ساتھ ڈالا. اب ماشاءاللہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم برتھس ہوئی ہیں آئی وی ایف, یہ جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں, وہ کاوز میں بھی ہم نے پاکستان میں ان کے ہمارے جو پارٹنرز تھے انہوں نے اس کو لیا, اور ہماری کاوشوں سے جو پریگننسیز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ماہ ان کی بھی پارچوریشن. نہیں تو یہ مطلب کہ آپ نے جانوروں میں بھی وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا سسٹم شروع کر دیا. پہلے تو یہ بھی سنا تھا کہ یہاں پر آپ نے کوئی سیزیرین اور سی سیکشن کا بھی اینیملز میں وہ بالکل ایسا ہے, اور وہ عام ہمارے ڈاگز کیٹس میں تو چلتا ہی ہے, لیکن آج ہی میرے کولیگ نے شیئر کیا کہ ٹائیگر میں سیزیرین کیا اور لائیو بچے نکالے. نہیں تو وہ زو کا ٹائیگر تھا یا اصل ٹائیگر تھا, کس طرح آپ کے ہاتھ میں؟ یہ مجھے تفصیل دیکھنی پڑے گی, اور دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم, یہ تقریباً چلتی رہتی ہیں. تو اٹس ویری چیلنجنگ, ایکسائٹنگ ٹو بی ان دس پارٹ آف دس. چلیں بجٹ کے بارے میں اور آپ کے جو گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کرتے ہیں. فی الوقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد صاحب. سر بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے پیٹ سینٹر کی, آپ کی لیب کی. میرا خیال یہاں پہ کوئی میٹ کا بھی سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے, میٹ شاپ ہے اور لوگوں کو سستا اور معیاری جو ہے وہ مل رہا ہے گوشت. اچھا سر مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی ہم کہاں پہ جائیں گے, ہمیں کیا کیا آپ دکھائیں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو ڈیٹیل میں وہاں پہ پہنچ کر بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 1 سال میں ہماری سب سے بڑی جو کامیابی یا اچیومنٹ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آف بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری ہے, جس کو عام زبان میں ہم کورونا لیبارٹری بھی کہتے ہیں. اور اس میں پچھلے تقریباً 9 ماہ میں وہ فنکشنل بھی کی ہم نے, اور پنجاب ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی معاونت سے تقریباً آج کی تاریخ تک 1,40,000 کورونا کی ٹیسٹنگ ہم کر چکے ہیں. 1,40,000. اور اگر اس کی اگر ہم اکنامکلی دیکھیں تو وہ میرے خیال کروڑوں میں اس کی کنٹریبیوشن بنتی ہے کہ جو یہ, اور یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جس میں یہ لیب اس لیول کی ڈیولپ کی, اور وہاں پر ہم نے نہ صرف ڈیولپ کر کے اس کو فنکشنل رکھا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس ادارے کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور اس کو پنجاب گورنمنٹ نے بہت سراہا بھی ہے. اور پیٹ سینٹر میں تھوڑا سا پریسائز کرنا بتائیں کیونکہ ڈیٹیل میں تو وہاں پہ جا کے دیکھیں. پیٹ سینٹر کو بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنے اون سورسز سے رینوویٹ کیا ہے, اور جب یہ کووڈ ٹائم تھا تو جب بالکل لاک ڈاؤن تھا تو ہم نے جس طرح آن لائن لوگ واٹس ایپ پر ہم نے اپنا اپروچ کیا, دے کالڈ اس, وہ بتاتے تھے, اور سائن سمپٹم پر ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ان کو پرسکرپشن اور وہ دیکھ کر وہ بھی ایمرجنسیز ہم نے رکھی تھی, لیکن باقیوں کو ہم نے بند نہیں کیا سروسز کو. تو اس کو آن لائن جس طرح ہم کہتے ہیں ٹیلی ویٹنری میڈیسن, ہاں چلیں ڈیٹیل میں وہاں پہ جا کے دیکھیں. آئیں ہمارے ساتھ. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پیٹ سینٹر میں جو کہ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا ہے, جہاں پہ کس طرح سے جانوروں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور ویکسینیشن کا اور دیگر جو مختلف آپریشنز یہاں پہ کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیں نا کیا کیا یہاں پہ کیا ہے. میرا خیال اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ میں تعارف کرانا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر عاصم خالد,
کہ پیٹ سینٹر میں جو کیا آپ نے بالکل صحیح سوال اچھا کیا. ڈاکٹر صاحب انچارج ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ انچارج ہیں آپ نے اس کے, اچھا کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ یہ بیسیکلی پیٹ سینٹر ہے جی. جو بھی پیٹ اینیملز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیٹ اینیملز میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ڈاگز آتے ہیں, کیٹس ہیں, برڈز ہیں اور کچھ وائلڈ لائف بھی آتے ہیں. اور ہم 24 آورز سروس پرووائڈ کرتے ہیں. سمرز میں ہمارا کیس نمبر تقریباً 400 پر ڈے چلا جاتا ہے, اور آج کل تقریباً 200 کیسز پر ڈے ہم ریسیو کرتے ہیں. اچھا الحمدللہ ہم یہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان میں اگر میکسیمم فیسلٹیز انڈر ون روف کہیں پہ اویلیبل ہیں پیٹس کے لیے تو وہ ہماری یونیورسٹی میں ہی ہے. اچھا. اس میں ایکس رے یونٹ موجود ہے, لیٹسٹ الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہیں, اینڈوسکوپی یونٹ موجود ہے, سافٹ ٹیشو سرجری, ہارڈ ٹیشو سرجری, اینستھیزیا مشین. جانوروں جی اسپیسیفکلی جانوروں کی بات کر رہے ہیں, صرف ڈاگ کیٹس کی ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں. بلکہ اب پچھلے دنوں ہمارے وائس چانسلر صاحب سی ٹی اسکین کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بھی ہم کسی طریقے سے یہاں پہ اسے انسٹال کریں. جی نہیں سر, سی ٹی اسکین یا اس طرح کی جن کا برین کے ساتھ تعلق ہے, کیا جانوروں میں بھی سوچنے کی اور اس طرح سے اسٹریس لینے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. سی ٹی اسکین تو ایک مشین ہے جو کہ انٹرنل اسٹرکچرل ڈیمیجز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اور جو آپ بیماریاں ان جنرل انسانوں کے لیے سوچ سکتے ہیں تقریباً وہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی موجود ہیں. اچھا چلیں ہمیں تھوڑا سا دکھائیں نا پریکٹیکل کس طرح سے کر رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں پیٹ سینٹر میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب جو کہ انچارج ہیں اس پیٹ سینٹر کے. ہم ان سے پوچھتے ہیں سر یہ کس طرح سے, یہ کیا آکسیجن لگائی ہوئی ہے کیٹ کو, یہ کیا ہے؟ جی یہ ایک ہمارے پاس ابھی ایک پیشنٹ آیا تھوڑی دیر پہلے, اس کے ملٹیپل وونڈز ہیں. یہ ایک صاحب نے ریسکیو کی ہے کیٹ. یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً روزانہ ہی 5-6 کیسز ریسکیو کے آتے ہیں. اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل وونڈز ہیں, شاید برن ہوئی ہے, ٹانگوں پہ بھی ہے, اوپر نیک پہ بھی ہے. میرا خیال ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ہو سکتا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب اینستھیزیا دے رہے ہیں اسے. یہ آئسوفلورن اینستھیزیا گیس مشین ہے, اس پہ اینستھیزیا دے رہے ہیں. انڈکشن کے بعد اسے وونڈ کو فریش کر کے ان کی سٹچنگ کرنی ہے. جی اچھا یہ اینستھیزیا مطلب کہ بیہوش کر رہے ہیں, بیہوش کر رہے ہیں جی, اسے کیٹ کو بیہوش کر رہے ہیں. جی اچھا نہیں تو سر یہ بہت ساری آپ کے پاس اور بھی اس طرح کے اینیملز آتے ہوں گے ریسکیو ہو کے جو زخمی ہو کے, تو ٹریٹمنٹ کے بعد ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ بالکل جی, ایک سوسائٹی فار دی پریونشن آف کرویلٹی آف اینیملز بھی اس کی فزیکلی وہ یونیورسٹی کے اندر ہی موجود ہے. اچھا. اور وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے اس کو مینٹین کرتی ہے, اور وہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں. لیکن وہ تعداد کچھ لوگ جو اون کرتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وہ ساتھ ہی لے جاتے ہیں. اچھا 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 اچھا, مطلب یہ کہ اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کو کر کے اس کا ٹریٹمنٹ تو اس کو پھر آوارہ چھوڑ دیا جائے گا. جی بالکل. اچھا چلیں, اور ڈاکٹر صاحب اور یہاں پہ کون کون سے آپ کے سیکشنز ہیں مزید, وہاں پہ چلتے ہیں اور وہ بھی بتائیں ہمیں. یہ بلی کو ریسکیو کیا جا رہا تھا یہاں پہ, اور یہ کس طرح سے یہاں پہ پہنچی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاتون ہیں, یہ اس بلی کو لے کے آئی ہیں, یہ اس کی آنر ہیں. کس طرح سے لے کر آئی ہیں میڈم؟ بہت شکریہ آپ کا. اب یہ بتائیے گا یہ کس طرح سے لے کے آئی ہیں آپ اس کو, بلی کو؟ یہ میرے بچوں کو ملی تھی, مطلب ایسے ہی اس کے گلے میں پٹا تھا, میرا خیال کسی کے گھر کی تھی. اچھا. تو وہ دیکھا اس کو بیمار تھی, یہ کافی ساری سہمی ہوئی بھی تھی. انہیں بچے لے کے گھر آئے, ہم نے اس کو نہلایا ہے, صاف سیف کیا ہے, ادھر لے کے آئے, اور ان کے سارے میڈیسن وغیرہ کروا رہے ہیں ہم 3 ہفتوں سے تقریباً. اچھا اچھا اس کو کروا رہے ہیں. اچھا, اس کا مسلسل 3 ہفتے سے چل رہا ہے اس کا علاج؟ بالکل ہم لے کے, اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں سے صفائی بھی کر رہے ہیں اس کی, بڑے اچھا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اچھا, مطلب ٹریٹمنٹ کر کے پھر آپ کے یہ حوالے کر دیتے ہیں؟ ہاں ہم گھر لے کے جاتے ہیں, یہ مطلب گھر کی ہے, پیٹ ہے, تو یہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے ہر وقت. اچھا, کبھی اور بھی آپ کا تجربہ ایسا ہوا ہے, کوئی اور جانور جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ بھی آپ یہاں پہ لے کے آئی ہوں؟ جی ہمارے مرغے بھی رکھے ہوئے تھے, وہ بھی لے کے آتے رہے. اچھا. اور اس کے علاوہ پیرٹس بھی تھے. اچھا, تو جو مطمئن ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ؟ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو آپ کی یہ جو کیٹ ہے بلی, اس کا بھی ٹھیک ہو رہا ہے علاج یہاں پہ؟ بہت اچھے کر. اچھا اچھا, بہت اچھے طریقے سے کر. چلیں, بہت شکریہ. ڈاکٹر عاصم صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, پیٹ سینٹر کے انچارج ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیرارکی وائز تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا کہ ایک بندہ ایک اپنے اینیمل کو
کسی بلی کو کسی ڈاگ کو یا کسی اور جانور کو یہاں پہ لے کے آتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو کن کن مراحل سے گزر کر اس کو آپ آگے اینڈ تک پہنچاتے ہیں؟ سب سے پہلے یہاں پہ ریسیپشن پہ کلائنٹ تشریف لاتے ہیں, وہاں پرچی کٹتی ہے, رجسٹر کراتے ہیں اپنے کیس کو, اینیمل کی ڈیٹیل لکھواتے ہیں. ہم نے اس نئی بلڈنگ کو جو کہ چند مہینے پہلے رینوویشن ہوئی ہے اور ہم نے اپگریڈیشن کی ہے اس کی, ہم نے اسے 2 ہاسپٹل میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک کو ڈاگ ہاسپٹل جس میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہمارے کیٹ ہاسپٹل ہے. لوگ اپنا پیٹ لے کر سب سے پہلے اس ویٹنگ ہال میں آتے ہیں, یہ ڈاگ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس 3 ایگزامینیشن روم ہیں, جیسے کہ یہاں پہ کچھ پیٹس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ تشریف لائیے. اچھا, ہمارے ڈاکٹر ضیاء صاحب ہیں, یہ اس وقت کوئی خرگوش یہ صاحب لے کر آئے ہیں. لوگوں کے مختلف پیٹس آتے ہیں یہاں پہ تو اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. اچھا اچھا اچھا. یہاں سے ٹریٹمنٹ کے بعد پھر آگے ڈاکٹر, نہیں یہ ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے, یہ ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے, ایگزامینیشن کر رہے ہیں. اگر کسی قسم کی ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو یہ لیبارٹری میں ریکمینڈ کریں گے, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ یا جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس طرف ریفر کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کیس ہے اس کا؟ یہ اسکیبیز کا کیس ہے جی. یہ اسکن انفیکشن ان کے اندر ہوتی ہے, ایک کیڑا آتا ہے جلد کے اندر. اچھا اچھا. وہ اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اس کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہیں جلد کے اوپر یہ چیزیں بنی ہوئی. اچھا اچھا اچھا. نہیں یہ وہ تو نہیں یہ جسے ہم پنجابی میں وہ چچڑ کہتے ہیں؟ نہیں جی, وہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اتنی بڑی بڑی مکھیاں ہوتی ہیں. اچھا اچھا. وہ ہوتی ہیں, یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی جلد میں بہت چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, تو ہم اس کو لیبارٹری میں جا کے چیک کرتے ہیں. اچھا اچھا. تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا؟ جی ٹریٹیبل ہوتا ہے یہ. اچھا, تندرست ہو جائے گا دوبارہ سے؟ تو وہ تو بہتر لگ رہا ہے اس سے. اس کو بہتر ہے, لیکن اس کو بھی ہے آنکھوں کے اوپر شروع ہوا ہوا. تبھی اس کا ہم لیبارٹری میں بھیجیں گے, وہ ٹیسٹ کر کے تو پھر ہمیں 5 منٹ کے اندر رپورٹ دیں گے, پھر اس کے مطابق دوا لگائے گی اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, ابتدائی ایگزامینیشن کے بعد یہاں پہ ہم ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے, کون سا سینٹر ہے؟ ڈاگ ہاسپٹل کا ٹریٹمنٹ ایریا ہے, جو میڈیسنز سجیسٹ کر دی جاتی ہیں اینیملز کے لیے, انہیں یہاں پہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں, ڈرپس لگائی جاتی ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی پیشنٹ آیا ہے, اسے ڈرپ کے لیے وہ مینیج کر رہے ہیں. وہ پہلے سے ایک ڈاگ پپی آیا ہوا ہے, اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے, یہ بے ہوش ہوا ہوا ہے جی. ذرا اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے, اس طرح ذرا سیڈیٹڈ سا ہے. اچھا. اور ایک وہ ڈاگ ہے, اسے بھی ڈرپ لگی ہوئی ہے جی, مختلف اپنی ڈیزیز کے ساتھ ہیں. یہاں پہ ٹریٹمنٹ جب تک ہوتی ہے وہ یہیں پہ اسٹے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم یہاں سے انہیں ڈسچارج کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں مطلب یہ فائنل سٹیج ہے, اگر مائنر نوعیت کا ہے اگر کوئی ڈیزیز تو یہاں سے جس طرح او پی ڈی ہم کرتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے جی. جو ڈیلی ٹریٹمنٹ کے لیے کیسز آتے ہیں ان کی یہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ کر کے تو پھر انہیں فارغ کر دیتے ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, چلیں آگے بھی چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کون سا سیکشن ہے آپ کا, اور یہاں پہ کیا میرا خیال ہے یہ کوئی لیبارٹری ہے آپ کی, سیمپل آتے ہیں, کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے سارا؟ یہ ہماری پیٹ سینٹر کی لیبارٹری ہے. جن اینیملز کے ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ کرنے ہو یا کوئی دوسرے ٹیسٹ کرنے ہو تو وہ ہم یہاں ریفر کر دیتے ہیں. اچھا. جیسے یہاں پہ ایک CBC مشین ہے, اس میں جنرل بلڈ کا سارا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یہ ویٹری اسپیسیفک مشینز ہیں ہمارے پاس, بڑی ماڈرن قسم کی مائکروسکوپس ہیں, اچھی مائکروسکوپس ہیں. اور اس کے بعد یہ الیکٹرولائٹ انالائزر ہے, اینیمل کے باڈی میں سوڈیم, پوٹیشیم, الیکٹرولائٹس کو چیک کرنا, اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس یہ آٹومیٹک کیمسٹری انالائزر ہے, اس میں لیور ٹیسٹ, کڈنی ٹیسٹ اور بہت سارے دوسرے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس لائزر ریڈر مشین ہے. یہ بلڈ کا سیمپل لے کے جس طرح انسانوں کا بلڈ کا سیمپل ہوتا ہے وہ لیب میں بھیجا جاتا ہے. جی, بلڈ سیمپل, یورین سیمپل یا کوئی کلچر سینسیٹیوٹی کرنا ہو, زخم سے کوئی سیمپل لیا ہو, ہر طرح کے ٹیسٹ ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی. اچھا, تو سکیننگ کا بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ ہمارے پاس ایکس رے مشین موجود ہے, بڑی لیٹسٹ قسم کی مشین ہے. اور اس کے علاوہ الٹرا سونوگرافی ٹیکنیک ہے. اینڈوسکوپی جو کہ کیمرہ اندر ڈال کر دیکھا جاتا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے جی. اچھا اچھا. ڈاکٹر صاحب سی سیکشن بھی یہاں پہ ہوتا ہے اینیملز کا جی, اور اس کے علاوہ اب تو مجھے پتا چلا کہ بریڈنگ کا بھی سلسلہ شروع کر دی یہاں پہ. جی بریڈنگ ہوتی ہے جی, بالکل. لوگ بریڈ کرتے ہیں تو پھر شوقین لوگ ان سے اپنے ڈاگ پرچیز کرتے ہیں یا کیٹس اور دوسرے پرندے جانور لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ سی سیکشن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹین کا پروسیجر ہے. ڈاگز اور کیٹس میں روٹین میں پروسیجر ہوتے رہتے ہیں. نہیں تو یہ کب سے شروع کیا ہے آپ نے, کتنے سال ہو گئے؟ سی سیکشن میں تو کہوں گا پچھلے 30-40 سال سے ہو رہا ہے جی یہاں پہ. یہ کوئی ریسنٹ نہیں ہوا, لیکن اب پیٹ نمبر بڑھنے کی وجہ سے کیس نمبر بھی بڑھ گیا ہے, تو آئے دن کوئی نہ کوئی سی سیکشن ہوتا رہتا ہے جی یہاں. اچھا اچھا. اور نارمل کیسز جو ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ؟ جی ہمارے پاس میں نے بتایا کہ گرمیوں میں تقریباً 400 کیسز پر ڈے ہیں, اور آج کل تقریباً 200 کیسز پر ڈے 24 گھنٹے میں آتے ہیں. ہم 24 گھنٹے سروس پرووائڈ کرتے ہیں.
3 शिफ्ट में हमारा स्टाफ काम करता है। कोरोना की वजह से ज़रा लिमिटेड किया हुआ है। अच्छा। और हमारे पास हर वक्त ये हॉस्पिटल बिजी रहता है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ऑन कॉल किसी को बुलाना पड़े। और चार्जेस इसके किस तरह चार्जेस प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, तकरीबन 50 रुपए की पर्ची कटती है और फिर उसके बाद फिर जो भी कोई प्रोसीजर है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, उन सब की अलग पर्ची कटती है, लेकिन उनके चार्जेस बहुत कम है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आसिम साहब जो कि पेट सेंटर के इंचार्ज हैं। मजीद डिटेल में हम बात करते हैं, फिलहाल मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद साहब। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इनकी बायो सेफ्टी लैब जो है उसके अंदर। कोरोना की बड़ी टेस्टिंग हुई पिछले तकरीबन 1 साल के दौरान, जो भी सिनेरियो रहा कोरोना का, उसमें चे जाके हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे भी बड़ा काम हुआ है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से आपने कोरोना में इस लैब को एस्टेब्लिश किया, और मुझे पता चला है कि ये बड़ी हंगामी हालात में आपने इसको बड़ी बल्क रफ्तारी से इसको एस्टेब्लिश किया। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल में जी जो ये वाहिद हमारी यूनिवर्सिटी है जिसने एक बड़ा, अल्लाह ने, वी आर वेरी हम्बल्ड एंड वी टेक ऑल्सो प्राइड इन मेंशनिंग कि ये लैब स्टैब्लिश की, न सिर्फ स्टैब्लिश की, उसको रनिंग में लेके आए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो तफसील उसकी बताने के लिए मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे कोलीग प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब, हु इज़ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिन्होंने ये पूरी डेवलप की, और एक टीम के साथ वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, डॉक्टर साहब से डिटेल में बात करते हैं, लेकिन छोटा सा सवाल आपसे भी है ना कि इसके बजट को किस तरह से आपने मीट किया, और जाहिर है इतनी जल्दी में हंगामी हालात में बजट को जनरेट करना और उसका इंतजाम करना। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि BSL-3 ये हमारे एनिमल वेट साइंसेस पूरे पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये पहली फैसिलिटी थी, और इसमें 3-4 साल से जो फंडिंग थी, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से रिसर्च के छोटे छोटे ह्यूज नहीं थे, तो इक्विपमेंट कुछ वहां से लिया, फिर कुछ ओन सोर्सेज से जो इसको रीमॉडलिंग की इसकी, तो वो हमने यूनिवर्सिटी में ओन सोर्सेज से करके, तो फिर ये डॉक्टर ताहिर की लीडरशिप में ये पूरा इसको फंक्शनल, और फंक्शनल के बाद कितनी टेस्टिंग अब तक कर चुके हैं और उसकी फायदा। ठीक है, डॉक्टर ताहिर साहब से हम पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक कितने टेस्ट आप कर चुके हैं कोरोना के, और क्या वो सारे आपने अपने रिसोर्सेज से किए हैं या क्या फंडिंग कहीं और से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है आपको? अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये लैब जो है हमने काम शुरू किया था कोरोना टेस्टिंग को 14 अप्रैल से शुरू किया था। अच्छा, तो पहली जो हमारी जो कैपेसिटी थी एट दैट टाइम 100 सैंपल पर डे हम करते थे। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह आप अल्लाह का शुक्र है कि ये कैपेसिटी हमारी 2000 सैंपल पर डे पर हो गई है। अच्छा। इसमें सारे जितने भी कंज्यूमेबल है वो पंजाब गवर्नमेंट देती है, हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। इसमें हमारा सिर्फ जो है कि मैन पावर है, जो हम सारे वॉलंटियर हैं, सारे PhD स्टूडेंट हैं मेरे, या MPhil स्टूडेंट हैं, और या हमारे टीचर्स हैं। वी ऑल अभी तक 47 लोग जो हैं हमारे HR तैयार हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ी लॉट है पूरे पाकिस्तान में काम करने के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पहले BSL-3 लैब नहीं थी, तो अब ये BSL-3 लैब बन गई है। जहाँ भी होगा तो ये ह्यूमन रिसोर्स जो है बिल्कुल तैयार है हमारा। नहीं, तो जब स्टार्ट में नंबर्स कम थे टेस्टिंग के, तो उस वक्त आपके पास जो स्टाफ था उसकी कमी थी, क्या उसको इनहैंस नहीं, स्टाफ की कमी नहीं थी, या कैपेसिटी को, हमारी सिर्फ कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा, कैपेसिटी को हमने इन्हांस किया, बहुत सारी हमारे पास ऑटोमेशन आ गई। तो अभी तक मैं आपको बता सकता हूँ वेरी के बड़े ट्रू किस्म का डेटा कि अभी तक हम 1,30,000 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। अगर इस टेस्ट की कॉस्ट निकाली जाए जो गवर्नमेंट ने पे की होगी, या अगर जो कमर्शियल हो, तो 1 बिलियन या 1 अरब से ज़्यादा के टेस्ट जो है ये यूनिवर्सिटी कर चुकी है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन उसकी फीस तो आप लेते होंगे? हम तो 1 पैसा नहीं हमने पाया, हमारे पास कोई ऐसा काउंटर ही नहीं जहाँ पैसा जमा होता है।
नहीं तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे के सारे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये पूरे पाकिस्तान से हम जितने भी पाकिस्तान से कोई भी हमारे पास बंदा है, हमने कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया। वो नर्स के स्टूडेंट हों, वो किसी और के स्टूडेंट हों, यूनिवर्सिटी के हों, वो कोई हमारे आ जाए, शहरी आ जाए। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिस पे हम काम करते हैं आजकल। इनिशियली लाहौर में थे, लेकिन अब 4 डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट से हमें सैंपल आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दूसरे कैंपसेस हैं आपके, जिस तरह पत्तों की कैंपस है और कहाँ पे कैंपस है, क्या वहाँ पे भी सारा कुछ वही हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है? अगर बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा है कि इस यूनिवर्सिटी ओरिजिनली तो लाहौर में थी, फिर पत्तों की यहाँ से 1.25 घंटे की मुल्तान रोड पर एक वो बड़ा कैंपस है और तकरीबन 1200 एकड़ पर फैला हुआ। 2 फैकल्टीज वहाँ हैं। झंग कैंपस है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, वेटनरी प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। और फिर एक नारोवाल में एक हमारा पैरावेट स्कूल था, अब उसको अपग्रेड करके हम कॉलेज बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट कैंपसेस हैं, वहाँ भी हम फैसिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मजीद हमें बताएं ना, इसके आपकी जो लैब है उसके कौन कौन से सेक्शन है, किस तरह से वर्किंग कर रही है? नीचे आपको देख के आए थे जब से हमारी सैंपल कलेक्शन जहाँ हो रही थी कि हमारे वॉलंटियर जो हैं वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये सैंपल अंदर कैसे जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज वेस्ट को डॉक्टर साहब, इसका जो वेस्ट होता है टेस्टिंग के बाद ज़ाहिर है बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको किस तरह से ठिकाने लगाते हैं? जी, उसका तरीका ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में शायद हमारी एक ही लैब है जिसके पास डबल डोर ऑटोक्लेव है। बाकी जगह ज़्यादा कहीं भी मुझे नहीं पता कि किसी के पास डबल डोर ऑटोक्लेव। तो इसके 2 मुंह हैं, एक इधर वाला मुंह है, एक अंदर मुंह है। ये सैंपल जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, सैंपल जो बच जाते हैं, तो उसके बाद इसको इनके अंदर रख दिया जाता है। अब ये हम मशीन चला देते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके वो सारा वायरस जितनी भी लाइव कोई चीज़ बाहर नहीं आती। इस लैब की एक जो खासियत है कि इसके अंदर सिर्फ बंदे लाइव जाते हैं और बंदे लाइव बाहर आते हैं, बाकी कोई चीज अंदर से लाइव बाहर नहीं आती। सारी की सारी किल होके इस मशीन के जरिए बाहर आती है। और बंदे क्यों बाहर आते हैं कि हम 3 जो है ट्रिपल लेयर जो है पीपीई पहनते हैं हमारी। हम सारी ट्रिपल, और उसके बाद वो पीपी जो है हम जाके हमारे अंदर 4 बफर हैं, उनमें जाके उतारते हैं। वो दोबारा पीपी फिर यहाँ आती है, बस पीपी को फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसको भी वेस्ट कर देते हैं। उसको नहीं, अगर फर्ज किया बगैर वो खास जो ड्रेसिंग है उसके बगैर अगर कोई एंटर हो जाए, पॉसिबल नहीं ना, हम एंटर होने नहीं देते। कोई बंदा अंदर जा ही नहीं सकता। दिस इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो जिसे कोड के साथ खुलता है जो, और खुल ही नहीं सकता। अच्छा, जिसको कोड का पता वही खोल सकता है। तो अभी भी सैंपलिंग हो रही है यहाँ पे कोविड की, और कितनी रेशो है क्या? आजकल भी हमारे पास जो है तकरीबन डेली जो है 1000 से ज्यादा सैंपल हम प्रोसेस कर रहे हैं। जो डिफरेंट 4 डिस्ट्रिक्ट का है, या हमारे जो लोग यहाँ आते हैं उनके, तो 1000 से, लेकिन हमारी कैपेसिटी जो है वो 2000 से ज्यादा। नहीं तो पॉजिटिव की क्या रेशो है? पॉजिटिव कितने निकल रहे हैं? पॉजिटिव आजकल हमारे पास जो आ रहे हैं कि 4 पॉइंट समथिंग के करीब पॉजिटिव आते हैं, 4.7 के करीब इतनी पॉजिटिविटी है। मतलब नहीं 4.7%? जी जी, इतने पॉजिटिव है। मतलब अगर 100 आपके पास सैंपल आता है तो उसमें 4 या 5, 4 या 5, 4, 4.5, 4, 5 के करीब डिपेंड्स करता है कि उसके किस तरह के पेशेंट के। समटाइम तो पेशेंट के सैंपल आते हैं तो वो तो मे बी 100% पॉजिटिव। समटाइम कांटेक्ट के सैंपल आते हैं तो कांटेक्ट में फिर चांस है कि मे बी उनमें परसेंटेज कम हो। ये वैक्सीन भी अब तो आ गई है ना मार्केट में, और वैक्सीन के आने के बाद और वैक्सीन के आने से पहले क्या रेशो थी? देखिए, वैक्सीन तो अभी लगी नहीं ना कभी। वैक्सीन का तो इफेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो वैक्सीन तो लगनी शुरू होगी जब एक खास नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो जब वो हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो फिर केस जो है डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी तो वैक्सीन स्टार्ट हुई है। अभी तो वैसी कंडीशन जा रही है कि जैसे आपको पता है लाहौर इज द एपी सेंटर है। अभी भी लाहौर कई दिनों से लाहौर ही एपी सेंटर है जहाँ डिजीज सबसे ज्यादा चल रही है। अच्छा सर, आप ज़ाहिर है लैब के प्रोफेशनल हैं और आप एक्सपर्ट हैं लेबॉर्ट्री के, मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी BSL 3 या 4 लैब्स बनी हैं कोरोना के सिनेरियो में, जब कोरोना ख़त्म हो जाता है कल को, उसके बाद ये जो इतनी ह्यूज अमाउंट्स लगाकर मुख्तलिफ इदारों ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ये लैब्स इस्टेब्लिश हुई हैं,
اس کے بعد ان کا کیا یوز ہوگا؟ نہیں یہ تو بالکل نہیں, BSL-3 تو بہت تھوڑی لیب بنی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں ایک آدھے کسی کے بعد, باقی گورنمنٹ سیکٹر میں ضرور BSL 4-5 بنی ہیں. لیکن ان لیب کا جو فائدہ ہے کہ آپ وہ وائرسز یا وہ بیکٹیریا جن کی ابھی ڈیزیز ان کریکٹرائزڈ ہیں, جن کا ابھی ٹریٹمنٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یہی لیب دنیا کے اندر ہوتی ہے. یہ لیب ہم نے کوئی 3-4 سال پہلے پلاننگ کی تھی, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ ہوتے, ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے, کبھی فنڈ آ گئے, لیکن جو اس سے ہی وائس چانسلر سب چینج ہوئے, ہمیں اوپر سے کووڈ آ گیا تو انہوں نے ہمیں فنڈ سپلائی کیے, کچھ ہمارے پاس پروجیکٹ کے پیسے تھے, اکوپمنٹ سارا ہمارے پروجیکٹوں کا ہے, بلڈنگ کو اس کی رینوویشن ہم نے کر کے اس کو اسٹیبلش. نہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ جو BSL لیبس ہیں یہ صرف اس کو اسپیسیفائی کر دیں ہم صرف کورونا کے ساتھ ہی؟ نہیں یہ تو بالکل نہیں ہوتا. لیب تو ایسا لیب ہے, BSL-3 لیب کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں ان کریکٹرائز یا وہ پیتھوجن جو سانس سے پھیلتے ہیں, جن کا کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے, جن کا کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے, ان کو اس کے اندر ہینڈل کرتے ہوتے ہیں. باقی BSL-2 BSL-1 کی جو ہے جن کے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جن کی ویکسین ہوتی ہے, وہ BSL-1 BSL-2 میں ہینڈل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں صرف وہی وائرس ہیں یا بیکٹیریا ہینڈل ہوگا جو جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یا جو سانس سے پھیلتے ہیں, جو کانٹیکٹ سے پھیلتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں ہماری ایکسٹریکشن ہوتی ہے RNA, اس کے بعد ایمپلیفیکیشن آتی ہے. ایمپلیفیکیشن جو ہے اس پاس تھرو سے ہمارا سیمپل جو ہے RNA اندر آتا ہے. RNA کو پھر یہ ریئل ٹائم مشین ہے ہماری جو ہے, اس کے ساتھ ہم پھر ایمپلیفائی کرتے ہیں, پھر ریزلٹ اس کا ریڈ کر کے ہم جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں. یہ ہماری دوسری لیب ہے جہاں جا کے ہم زیادہ کام جو ہے فلو کا کرتے ہیں. لیکن اس لیب کو ہم نے یوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے اب ساتھ گورنمنٹ پنجاب میں ایک سیوریج جو ہے اس کا بھی کام دیا کہ لاہور کا جتنا سیوریج ہے وہ سارے کا سارا ہم ہر ویکلی اس کا انالیسس کرتے ہیں, اور ہم گورنمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس ایریا میں زیادہ وائرس سپریڈ ہو رہا ہے. تو اسی طرح جب جیسے آپ کو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے, مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے, یہ ٹرم ہماری دی ہوئی ہے مائکرو لاک ڈاؤن اس یونیورسٹی کی. تو وہ ہم مائکرو لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ سرویلنس ہم بتاتے ہیں ان کو کہ اس ایریا میں جو ہے وائرس زیادہ سپریڈ ہو رہا ہے, تو وہ پھر وہاں اس کو لاک ڈاؤن کرتے ہیں. ان کی اپنا بھی انفارمیشن ہوتی ہے پلس ہماری انفارمیشن جو ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخری پیغام آپ کا ہے کہ گورنمنٹ سے آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے جہاں پہ جو حل نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اس یونیورسٹی نے اپنے سورسز سے, پھر پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, یہ ایک انتہائی جو ایک نیشنل کاز تھا اس میں اس یونیورسٹی نے بڑا, ڈاکٹر صاحب کی پوری ٹیم نے حصہ لیا ہے. لیکن ابھی اگر ہم فیوچر کو دیکھیں تو اس قسم کے وائرسز جیسے میوٹیشنز بھی ہو رہی ہیں اور بھی بڑے بیکٹیریا ہیں, تو BSL-3 کے علاوہ اگر آپ ڈیولپڈ ملکوں میں دیکھیں تو BSL-4 بھی ایک لیول ہے. تو اس کی فیسلٹی بھی ہم چاہیں گے کہ ابھی تک کم از کم میری نالج میں لاہور یا پنجاب میں تو نہیں, پورے ریجن میں صرف چائنا کے پاس ہے. تو ہمارا لانگ ٹرم جو ویژن ہے, گول ہے کہ BSL-4 کی فیسلٹی گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب کو سوچنا چاہیے. ایک ایریا جو ورلڈ وائڈ آج کل چل رہا ہے وہ ون ہیلتھ ہے, کہ جو بیماریاں جانوروں سے منتقل ہو سکتی ہیں انسانوں میں, تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ پریورٹائز ایریا ہے. ہم نے ایک نیا پروگرام بھی لانچ کیا ہے, ڈگری پروگرام, لیکن اس میں بھی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بہت زیادہ ایک اہم ایریا ہے جس میں ہمیں فنڈنگ کی سپورٹ چاہیے. اور ون ہیلتھ پروگرام جس میں پوری دنیا میں یہ انیشیٹیوز ہیں کہ چل رہا, اور ہم اس سے بہت دیر الوف نہیں رہ سکتے. ون ہیلتھ کو بھی ہمیں سپورٹ بہت چاہیے. چلیں سر, ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. آج ہم موجود تھے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے اندر. وائس چانسلر کی باتیں آپ نے سنی, مختلف شعبوں کے جو سربراہان ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یونیورسٹیوں کا یقینی طور پر کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروسز بھی فراہم کریں. امید کر سکتے ہیں کہ دوسری یونیورسٹیاں بھی اسی طرح ہی کریں گی. پروگرام لاہور رنگ اسپیشل سے آج کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.